بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن جو کہ میجر ایونٹس یعنی جنرل نالج کے کوسچنز ہیں، جو کہ بہت ہی پیپر میں اکثر ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یعنی میجر ایونٹس میں شو کر رہا ہوں آپ سے۔ 1905 میں بنگال کی سپریشن ہوئی تھی اور یہ لارڈ کرزون جو کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے دور حکومت میں ہوئی۔ 1906 میں مسلم لیگ کی فارمیشن ہوئی ڈھاکہ میں، اور 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز آئے تھے۔ منٹو مارلے ریفارمز 1909۔ 1913 میں محمد علی جناح جوائنٹ مسلم لیگ۔ 1913 میں انسیڈنٹ آف کانپور کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ 1913 میں ہوا۔ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی 1914 میں۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ جو ہوا تھا وہ 1916 میں ہوا، اور 1918 میں ورلڈ وار 1 اینڈ ہو گئی تھی۔ یعنی ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی تھی 1914 میں، اور جو اس کا اینڈ ہے وہ 1918 میں ہوئی تھی۔ 1919 میں خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی 1919 میں، اور 1919 میں رولٹ ایکٹ بھی آیا تھا۔ 1919 میں رولٹ ایکٹ بھی آیا۔ 1922 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ یعنی علامہ اقبال نے 1922 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ نے 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ 1922 میں انسیڈنٹ آف چوری چورا، یہ 4 فروری 1922 میں ہوا تھا انسیڈنٹ آف چوری چورا۔ 1923 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا تھا 1923 میں، یعنی لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ اور 1927 میں سائمن کمیشن آیا تھا 1927 میں سائمن کمیشن آیا۔ 1927 میں ہی دہلی پروپوزل ہوا۔ 1928 میں نہری رپورٹ آئی، اور 1929 میں جناح 14 پوائنٹس جو کہ نہری رپورٹ کی جواب میں جناح نے 14 پوائنٹس اپنے 1929 میں پیش کیے تھے۔ 1929 میں ہی خدائی خدمت گار موومنٹ ہوئی تھی خدائی خدمت گار موومنٹ جو ہوئی تھی وہ بھی 1929 میں ہوئی۔ 1930 میں علامہ اقبال سپیچ ایٹ الہ آباد، یعنی علامہ اقبال نے جو الہ آباد کے مقام میں سپیچ کی تھی وہ بھی 1930 میں ہوئی تھی۔ اور 1930 میں ہی فرسٹ لندن کانفرنس ہوئی تھی۔ لندن میں 3 کانفرنس ہوئی تھی۔ 1930 میں پہلی ہوئی تھی، 1931 میں دوسری، اور 1932 میں تیسری کانفرنس ہوئی تھی۔ 1931 میں سیکنڈ لندن کانفرنس، 1932 میں تھرڈ لندن کانفرنس، وہی بات پہلے بتا چکا۔ 1932 میں کمیونل ایوارڈ بھی آیا تھا 1932 میں، اور 1932 میں ہی خاکسار موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی 1932 میں ہی خاکسار موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ اور 1933 میں نو اور نیور موومنٹ سٹارٹ ہو 1933 میں قائد اعظم 1934 میں قائد بیکام پرماننٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، یعنی 1934 میں قائد اعظم جو ہے مسلم لیگ کے پرماننٹ پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو گئے تھے۔ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہوا تھا، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہوا تھا وہ 1935 میں ہوا۔ 1937 میں کانگریس منسٹریز ہوئی۔ 1938 میں پیرپور رپورٹ آئی۔ 1938 میں فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کو جوائن بھی کر لیا۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوئی تھی 1939 میں کانگریس منسٹریز ریزائن کر گئی تھیں۔ 1939 میں کانگریس منسٹریز نے ریزائن بھی کیا۔ 1939 میں ڈے آف ڈیلیورنس جو ہوا تھا وہ 22 مارچ کو ہوا تھا 22 مارچ 1939 میں ڈے آف ڈیلیورنس ہوا۔ 1940 میں لاہور ریزولوشن 23 مارچ، یہ لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں، یہ 1940 میں ہوا۔ اور 1942 میں کرپس مشن آیا تھا انڈیا میں۔ 1942 میں کوائٹ انڈیا موومنٹ بھی سٹارٹ ہوئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس بھی سٹارٹ ہوئی۔ 1945 میں سینٹرل الیکشن بھی ہوئے۔ 1946 میں پروونشل الیکشن ہوئے۔ 1946 میں ہی دلی کنونشن ہوئی۔ 1946 میں کیبنٹ مشن ہوا، اور پاکستان کی فارمیشن ہوئی تھی 14 اگست 1947 میں۔ اب اردو کے کچھ امپورٹنٹ کوسچن شامل کر دیتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے حوالے سے
مغل بادشاہوں کے مقابر، یعنی بابر کا مقبرہ جو ہے کابل میں ہے، ہمایوں کا مقبرہ دہلی میں ہے، اکبر کا مقبرہ جو ہے فتح پور سیکری میں ہے، جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں ہے، شاہ جہاں کا مقبرہ آگرہ میں ہے، اورنگزیب کا مقبرہ خلد آباد میں ہے، بہادر شاہ ظفر اول کا مقبرہ دہلی میں ہے، جہاندار شاہ کا مقبرہ دلی میں ہے، رفیع الحق درجات کا مقبرہ دہلی میں ہے، شاہ جہاں دوئم کا مقبرہ دہلی میں ہے، محمد شاہ کا مقبرہ دہلی میں، احمد شاہ بہادر کا مقبرہ بھی دہلی میں ہی ہے، عالمگیر دوئم کا مقبرہ بھی دہلی میں، شاہ جہاں سوئم کا مقبرہ بھی دہلی میں، شاہ عالم دوئم کا مقبرہ بھی دہلی میں، اکبر دوئم کا مقبرہ بھی دہلی میں، بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ رنگون میں۔ اب اردو کے جنرل نالج کو کوشچن شامل کرتے۔ اردو کے پہلے شاعر، اردو کے پہلے شاعر ہیں امیر خسرو، لیکن امیر خسرو کے ساتھ کچھ نقادوں نے مسعود سعد لاہوری کو بھی اردو کا پہلا، یعنی امیر خسرو ہی اردو کا پہلا شاعر ہے۔ اردو کی پہلی شاعرہ جو ہے ماں لکا بائی چاند، یہ اردو کی پہلی شاعرہ ہے۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر وہ ہے محمد کلی قطب شاہ۔ اردو کا پہلا ناول مرات العروس۔ اردو کی پہلی ناول نگار خاتون رشید النساء بیگم۔ اردو کے پہلے تاریخی ناول نگار نسیم حجازی تحریک رومانوی سے وابستہ تھے۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو کا پہلا مزاحیہ ناول افسانہ آزاد۔ افسانہ آزاد کس کا ناول تھا؟ رتن سرشار کا۔ اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار ظفر زیدی۔ اردو کا افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار وہ تھا منشی پریم چند، اصلی نام دنت پر رائے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، لیکن کچھ نقاد رومانوی تحریک سے وابستہ سجاد حیدر علی کو بھی پہلا افسانہ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ اردو کے پہلے افسانے کا نام کیا تھا؟ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ رتن جو ہے وہ پہلا افسانہ تھا۔ اردو کی پہلی افسانہ نگار خاتون تھی وہ عباسی بیگم۔ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار امانت لکھنوی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا تھا؟ اندر صبا، 1846 کو منظر عام پر آیا تھا اندر صبا۔ اردو کے پہلے سوانح نگار وہ حالی ہیں۔ اردو کی پہلی آپ بیتی کا نام کیا تھا؟ ذکر میر۔ یہ آپ بیتی میر تقی میر کے ذکر میر یعنی اردو کی پہلی آپ بیتی ہے، اور اس کا جو شاعر ہے وہ ہے میر تقی میر۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار کا نام تھا مرزا فرت اللہ بیگ۔ اردو کے پہلے خاکے کا نام نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یعنی اردو کے پہلے خاکے کا نام تھا نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اردو میں خطوط نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ مرزا غالب نے۔ اردو میں خطوط نگاری کا آغاز کس سے ہوا؟ غالب کے خطوط عود ہندی سے جو ہے آغاز ہوا تھا۔ اردو کا پہلا رپورتاز نگار کون تھا؟ کرشن چندر۔ اردو کے پہلے رپورتاز کا کیا نام تھا؟ پودے۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے، یہ میر تقی میر کی ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز کس نے کیا؟ مرزا غالب نے، لیکن جعفر ٹلی کا نام بھی آتا ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کا آغاز کس سے ہوا؟ خطوط غالب سے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ نگار کون تھا؟ یوسف کمبل پوش، یہ سفر نامہ نگار تھا پہلا۔ اردو کا پہلا رسالہ کس بزرگ نے جاری کیا؟ بابا فرید گنج شکر نے۔ اردو کی پہلی گرامر لکھنے والے شخص کا نام انشاءاللہ خان۔ انشاءاللہ خان، انشاء کا سیدھا نام شیر محمد خان تھا، یعنی اردو کے پہلے گرامر لکھنے والے۔ اردو گرامر پر لکھی جانے والی کتاب کا نام تھا دریائے لطافت۔ اردو کا پہلا اخبار جام جہانما۔ اردو کا پہلا چھاپا خانہ قائم ہوا تھا کلکتہ میں۔ اردو کی پہلی نقاد خاتون کا کیا نام تھا؟ ممتاز شیریں۔ اردو ادب میں تنقید پر پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری۔ پاکستان کے پہلے انشائیہ نگار کا نام تھا وزیر آغا۔ اردو میں انشائیہ کی ابتدا کس رسالے سے ہوئی؟ رسالہ تہذیب الاخلاق سے۔ اردو کے پہلے سفر نامے کا کیا نام تھا؟ عجب رنگ۔
قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین 1780 میں کیا۔ قرآن کا پہلا با محاورہ اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ عبد القادر نے 1790 میں۔ سر سید احمد خان کی تصنیف خطبات احمدیہ کب سے شائع ہوئی؟ یہ ہوئی تھی 1870 میں۔ انور سجاد کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ تحریک حلقہ ارباب ذوق۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شاہ نامہ اسلام کس کی کتاب ہے؟ حفیظ جلندری کی۔ بچوں کے پہلے اردو شاعر اسماعیل میرٹھی۔ اردو کی مزاحیہ شاعری کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو۔ اردو کے پہلے صوفی شاعر کو خواجہ میر دار کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے دونوں کی طرف سید تھے۔ اردو کے پہلے قصیدہ گو شاعر رفیع سودا۔ اردو کے پہلے مرثیہ گو شاعر اشرف بیابانی۔ اردو کی پہلی مثنوی کے بانی تھے فخر نظام الدین نظامی۔ اردو کے پہلے رباعی گو شاعر ملاؤ جی۔ اگر ملاؤ جی کی بات کریں تو ملاؤ جی وہ پہلے اردو کے شاعر ہیں جس نے سب رس کتاب لکھی۔ ملاؤ جی نے ہی سب رس کتاب لکھی اور سب رس پر جو لکھی ہوئی محمد قطب شاہ کی اس میں ایک معشوقہ کا بھی ذکر کیا جس کا نام باغ متی ہے۔ جدید نظم کے بانی کون ہے؟ مولانا حالی۔ آزاد نظم کے بانی کون ہے؟ آزاد نظم کے بانی نون میم راشد نظر محمد راشد، اس کا سیدھا نام سیدنا نذیر احمد ہے۔ یہ اردو واحد شاعر ہیں جس نے اپنے آپ کو جلانے کی وصیت کی مگر اس نے بھی نقاد کا آپس میں اختلافات ہے۔ دنیا کی طویل ترین نظم مہابھارت۔ اردو کی پہلی داستان اردو کی جو پہلی داستان تھی وہ تھی اردو کی پہلی داستان سب رس ہے، لیکن جو مقام اردو میں باغ و بہار حاصل کو ہے وہ کسی داستان کو بھی حاصل نہیں۔ باغ و بہار